آؤ بچوں سنو کہانی میں اس بدھ کہانی پیش کی جا رہی ہے اسد بخاری کی۔ اسد بخاری ایک بہترین ڈرامہ رائٹر ہیں اور ان کی یہ کہانی اپنی آواز میں پیش کر رہی ہیں آفیہ مشتاق رند۔ رب نے کوئی بھی چیز بیکار نہیں بنائی، کائنات میں موجود ذرہ ذرہ اس کی حکمت کی گواہی دیتا ہے۔ ایسے ہی اچھوتے موضوع پر شاندار کہانی رب کا کرو شکر ادا۔ ایک تالاب میں کنول کے پھول واٹر لیے اگے ہوئے تھے۔ ایک شہد کی مکھی نے اڑتے ہوئے ایک بار وہاں اگے ہوئے پھولوں کا جائزہ لیا کہ وہ کس پھول سے رس حاصل کریں۔ شہد کی مکھی ایک پھول پر بیٹھ گئی اور اس نے کنول کے پھول کو سلام عرض کیا اور کہا، کیا میں تم سے رس حاصل کر سکتی ہوں؟ کنول کے پھول نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور کہا، ہاں کیوں نہیں، اجازت ہے۔ شہد کی مکھی اس پھول پر بیٹھ گئی اور بڑے پیار سے اس پھول سے رس لینے لگی۔ ابھی شہد کی مکھی رس نکال ہی رہی تھی کہ وہاں ایک خوبصورت تتلی بھی آ گئی اور اس نے بھی کنول کے پھول سے اجازت لی اور وہ بھی رس پینے لگی۔ اور کچھ ہی دیر میں شہد کی مکھی اور تتلی میں دوستی ہو گئی اور دونوں ساتھ ساتھ باتیں کرنے لگیں۔ تو کنول کے پھول کو تھوڑا سا حسد محسوس ہوا۔ اس نے کہا، ارے میں بھی تو تمہارا بچپن کا دوست ہوں مکھی بہن، جب میں چھوٹا سا تھا تو تم دونوں اپنے امی ابو کے ساتھ یہاں آتے تھے، اس وقت تم بھی تو چھوٹی چھوٹی تھیں، کیا مجھے بھول گئے؟ شہد کی مکھی نے فوراً کہا، نہیں پھول بھیا، میں تمہیں کیسے بھول سکتی ہوں۔ تتلی نے بھی کہا، پھول بھیا مجھے بھی سب کچھ یاد ہے، اصل میں سارے پھول ایک جیسے ہیں اور ہم بڑے بھی تو ہو گئے ہیں۔ شہد کی مکھی نے پھر کہا، پھول بھیا بچپن سے لے کر اب تک تم سے تو خوراک حاصل کرتے آ رہے ہیں۔ پھول نے کہا، ارے میں خوراک کی بات نہیں کر رہا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے تمہاری خوراک لکھی ہے، میں تو بس ایک وسیلہ ہوں تم تک خوراک پہنچانے کا، میں تم پر کوئی احسان نہیں کر رہا۔ پھر تینوں بچپن کی باتیں کرنے لگے کہ جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے تو کیا کیا شرارتیں کیا کرتے تھے۔ اور تتلی نے بتایا کہ اس نے کب اڑنا شروع کیا تھا، تو کنول کے پھول نے بتایا کہ ایک دن کچھ جانور اس تالاب میں آ گئے تھے اور سب پھولوں کو اپنے پاؤں تلے روند رہے تھے۔ اچانک ایک شکاری آ گیا تو وہ سب ڈر کر بھاگ گئے، ورنہ میں تو آج ہوتا بھی نہ۔ مکھی نے بتایا، ایک بار میں بھی اڑنے ہی لگی تھی کہ میں اپنے گھر سے دور چلی گئی اور مجھے اپنے گھر کا راستہ بھول گیا اور رات ہو گئی، تو پھر جگنو نے مجھے گھر پر چھوڑا تھا۔ سورج خوب چمک رہا تھا، تتلی کو گرمی لگنے لگی تو اس نے کہا، اف آج یہ سورج کتنا تیز چمک رہا ہے۔ پیاری مکھی، ہم کس سائے کی طرف چلتے ہیں؟ ہم کسی سائے کی طرف چلتے ہیں اور وہاں دوسرے پھول بھی ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ شہد کی مکھی نے کہا، ہاں ضرور، یہاں پہلے ہی کافی دیر ہو گئی ہے، میرے بچے بھی انتظار کر رہے ہوں گے، چلو تتلی بہن۔ دونوں نے پھول کو خدا حافظ کیا اور وہاں سے اڑ گئیں۔ ایک دن تتلی اڑتی ہوئی جنگل کی طرف آ گئی۔ اس نے دیکھا کہ شہد کی مکھی اپنے بچوں کی کیسے خدمت کر رہی ہے، ان کو اچھے سے تیار کر رہی ہے اور بڑے پیار سے کھانا کھلا رہی ہے۔ وہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور وہ اس کے پاس آئی۔ شہد کی مکھی نے بچوں سے اسے سلام کیا اور تتلی نے کہا، ماشاءاللہ تمہارے بچے بہت اچھے ہیں اور تمیزدار بھی ہیں، مجھے ان سے مل کر بہت اچھا لگا ہے۔ شہد کی مکھی نے کہا، شکریہ تتلی بہن، تم آج ادھر کیسے آ گئی؟ تتلی نے کہا، مکھی بہن میں سوچ رہی تھی کہ آج ہم کسی نئے باغ میں پھولوں سے رس نکالنے چلیں۔ شہد کی مکھی بولی، ہاں تتلی بہن، ہمیں اور پھولوں سے بھی رس حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہمیں دوسرے پھولوں کا ذائقہ بھی چکھنا چاہیے۔ تتلی نے کہا، تو مکھی بہن چلیں؟ مکھی نے اپنے بچوں کو سمجھایا کہ وہ گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے جب تک میں واپس نہ آ جاؤں۔ مکھی کے بچوں نے کہا، ٹھیک ہے امی جان، ہم کہیں نہیں جائیں گے۔ دونوں وہاں سے اڑیں اور ایک پھولوں کے باغ میں چلی گئیں اور وہاں پھولوں کا رس نکالنے لگیں اور ساتھ ساتھ دونوں ہنسی مذاق کرتی ہوئیں ایک اور باغ میں آ گئیں۔ وہاں سے بھی انہوں نے رس نکالا اور تتلی نے کہا، مکھی بہن تم بہت محنت کرتی ہو اور تمہیں محنت کا صلہ بھی ملتا ہے، دیکھو نا تمہارے چرچے تو ساری دنیا میں ہیں اور تم خاص طور پر بچوں میں بہت مشہور ہو کیونکہ تمہارا تیار کردہ شہد بچوں کو بہت پسند ہے۔ مکھی نے عاجزی سے کہا، تتلی بہن میں اس قابل کہاں ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے اس قابل بنایا ہے کہ میں انسانوں کے کام آ سکوں۔ تتلی نے کہا، تمہارے لیے سب سے بڑی سعادت تو یہ ہے کہ تمہارا ذکر مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید میں بھی ہے۔ مکھی نے کہا، ہاں بہن، یہ ہم شہد کی مکھیوں کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اچانک مکھی کو خیال آیا کہ اس کے بچے اکیلے ہیں تو وہ دونوں وہاں سے گھر کی طرف جانے کے لیے اڑ گئیں۔ شہر کے اوپر سے گزرتے ہوئے اچانک تتلی کی نظر ایک گھر کی کھڑکی پر پڑی
اس نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے چھوٹے سے بچے کو شہد کھلا رہی ہے۔ تتلی نے فوراً مکھی سے کہا، مکھی بہن نیچے دیکھو، وہ ایک عورت اپنے بچے کو شہد کھلا رہی ہے جو تم اور تمہارا خاندان مل کر بناتے ہیں۔ مکھی نے دیکھا اور مسکرا کر تتلی سے سوالیہ انداز میں کہا، تتلی بہن کیا تمہیں پتہ ہے کہ یہ ماں اپنے بچے کو شہد کیوں کھلا رہی ہے؟ تتلی نے تشویش سے کہا، نہیں، میں نہیں جانتی مکھی بہن۔ شہد کی مکھی نے بتایا، یہ اس لیے کھلا رہی ہے کہ اس کا بچہ صحت مند، طاقتور اور بیماریوں سے بچا رہے۔ شہد میں شفا ہے اور ہمارے شہد سے بہت ساری دوائیاں اور چیزیں تیار ہوتی ہیں۔ میں تو اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے کہ اس نے ہم جیسی چھوٹے وجود والی چیزوں کو بھی انسانوں کے لیے استعمال کے لیے بنایا ہے۔ اور جب میں اپنی ماں سے پوچھتی تھی کہ ہم اتنی محنت سے یہ سب کس کے لیے بناتے ہیں جبکہ ہم تو یہ سارے استعمال بھی نہیں کر سکتے، تو اماں نے کہا، تمہیں ایک دن پتہ چل جائے گا۔ اور جب مجھے پتہ چلا تو میں بہت خوش تھی، صرف اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی فضول پیدا نہیں کیا۔ تتلی نے مسکرا کر کہا، بے شک مکھی بہن، اللہ تعالیٰ کی ہر شے میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ دونوں باتیں کرتی کرتی اپنے گھر کی طرف چلی گئیں۔